بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان آفیشیل۔ میں ہوں سمیرہ خان اور آج کی تازہ ترین خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اکثر پاکستانی ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر اور انسٹاگرام پر جب بھی میں کچھ پوسٹ کرتی ہوں افغانستان کے حوالے سے یا کسی خبر کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھ سے ہمیشہ ایک سوال ضرور کرتے ہیں، اور وہ سوال ہماری یوتھ کا ہوتا ہے یا ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کہ پاکستان سے بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں، بہت خیر خواہ ہیں، بہت چاہنے والے ہیں۔ ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ پاکستان کی اتنی ایفرٹس جو آپ اکثر شیئر کرتی ہیں کہ پاکستان نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے افغانستان میں، اتنا ٹریڈ کا حجم ہے، یہ کر رہا ہے پاکستان ان کے لیے، وہ کر رہا ہے صحت میں، تعلیم میں، ان ایوری تھنگ، لیکن رسپانس افغانس کا کیوں نہیں آتا؟ یا افغانس اس کے باوجود ایک نفرت کا اظہار کیوں کرتے ہیں پاکستان سے، یا کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب میں آپ کو آج دے دوں کہ میں نے اس پہ بہت کام کیا ہے۔ میں افغانستان بھی جب گئی تھی تو میں نے اس پہ ہمیشہ ایک ہی چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ وہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں یا یہاں پر جتنے موجود لوگ ہیں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت قطعاً نہیں ہے، مگر افغانستان کی اس وقت کی موجودہ حکومت جو ہے وہ پاکستان کی بارہا تنبیہ کے باوجود، بارہا توجہ دلانے کے باوجود، بارہا یہ بتانے کے باوجود کہ آپ اپنی عوام کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں اس طرح کے بیانات پاکستان کے خلاف دے کر، مگر افغانستان گورنمنٹ کیونکہ اب وہ ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا اس کا حل ہوگا، کیونکہ طالبان ہر گزرتے دن کے ساتھ وہاں بہت تیزی سے کنٹرول حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 84 سے 90 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ ان کے کنٹرول میں جا چکی ہیں۔ تاجکستان افغانستان کا بارڈر جو ہے اس پر ان کا قبضہ ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم آپ کو بڑی چیز بتاتے چلیں تو ان ساری ڈسٹرکٹس کے بعد اب وہ پروونشل کیپٹلز، ان تمام صوبوں کے دارالخلافہ کی طرف وہ جانے کی سوچ رکھتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے افغان گورنمنٹ کو جب اور کچھ نہیں ملتا یا وہ اپنی کارکردگی نہیں بتا پاتے کہ انہوں نے 21 سال 20 سال میں امریکی افواج سے اتنا پیسہ لے کر انہوں نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ یا فوج کی گرومنگ یا ٹریننگ یا ایک ملٹری اپنا جو ایک مائٹ ہے اس کو ابھی تک کیوں نہیں بنایا، تو وہ اس کا تمام تر الزام جب اور کچھ نہیں ملتا تو پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں۔ ابھی بھی اشرف غنی جو ہیں افغان صدر، ان کے ساتھ عبداللہ جو ریکنسیلیشن کاؤنسل کے بڑے ہیں، ان کے ساتھ جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں امراللہ صالح، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، جن کے نام سے سبھی واقف ہیں کہ وہ غلط اور خراب گفتگو کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، حمداللہ محب صاحب، یہ تمام لوگ اس وقت ایک دورے پر، حنیف اتمر ان کے وزیر خارجہ، یہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہیں۔ ان کا بہت ایک شارٹ سپین دورہ ہے جس میں انہوں نے صدر جو بائیڈن سے اپنے ایک تمام تر افغانستان اور کی جانب سے جو ایک لسٹ ہے، ایک وش لسٹ ہے جو ان کی خواہشات ہیں وہ لے کر وہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی گئے ہیں۔ وہاں بھی انہوں نے ایز یوزول کام کیا کہ انہوں نے پاکستان پہ بیان داغے۔ تازہ ترین بیان اشرف غنی صاحب کا یہ ہے، گو کہ عبداللہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آیا اور نہ وہ اس قسم کی کوئی نیت رکھتے ہیں، لیکن واللہ عالم کل کا کچھ پتہ نہیں کہ کل کون کیا کہنے لگ جائے۔ اشرف غنی صاحب کہتے ہیں کہ طالبان ہمیں کچھ نہیں کہتے افغانستان میں۔ سن کے ہنسی آتی ہے کہ طالبان کی ہم سے کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ جو طالبان کے کپڑوں میں لڑ رہے ہیں افغانستان میں یہ پاکستانی ہیں۔ مطلب مجھے اس بیان کو سن کر حیرت ہوئی کہ اب تک ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید حمداللہ محب جو ہیں وہ ایک ناکارہ قسم کے انسان ہیں افغانستان کے جو اعلیٰ حکام کے کوارٹرز میں، لیکن اب صدر اشرف غنی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ایک انتہائی رسپانسبل سیٹ پر بیٹھ کر ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں۔ وہ ملک جو اب کہتا ہے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہوں گی، کون نہیں مانتا، سب مانتے ہیں، لیکن اب پاکستان کی پالیسی ٹوٹلی جیو اکنامک کی طرف ہے، جیو اسٹریٹجک سے ہٹ کر یا جیو پولیٹیکل سے ہٹ کے ٹوٹلی جیو اکانومی کی جانب پاکستان افغانستان کو لے کر جانا چاہتا ہے، خود پاکستان کو لے کر جانا چاہتا ہے کہ سینٹرل ایشین، کیونکہ لینڈ لاکڈ ہے افغانستان چاروں طرف سے، ازبکستان، ترکمانستان، پاکستان، ایران، تو ایسی صورتحال میں چین، ایسی صورتحال میں وہ کیوں کر یہ کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کو ان سے کچھ چاہیے؟ پاکستان کو کچھ نہیں چاہیے، پاکستان خود کفیل ہے الحمدللہ، اور پاکستان نے اپنے ملک کے اندر، حالانکہ دوسروں کی جنگ مسلط کی گئی تھی، مگر پاکستان نے اس جنگ کو بھی دہشت گردوں کو شکست فاش دے کر پاکستان میں امن قائم کیا۔ 90,000 کے قریب اس کے اندر سول ملٹری جانے گئی ہیں، کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب افغانستان کی طرف سے یہ نئی ویو آف سٹیٹمنٹ جو آئی ہے، تو تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کے اندر
طالبان کی ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی تو اس کو ضرور تسلیم کیا جائے گا، مگر صرف ایک حکومت طالبان کی ایکسکلوسیو طالبان کے نام پر وہ قطعاً پاکستان تسلیم نہیں کرے گا۔ پاکستان اپنا موقف بہت بہترین طریقے سے بارہا بتا چکا ہے کہ پاکستان افغان لیڈ، افغان اون، آل انکلوسیو افغان گورنڈ ٹیریٹری اور یا ان کی گورنمنٹ کو تسلیم کرے گا۔ وہ صرف طالبان کے ساتھ نہ سپورٹ کرتا ہے، وہ تمام تر پولیٹیکل جتنے بھی فریکشنز ہیں وہاں پہ ان کو سپورٹ کرتا ہے، اور اسی سلسلے میں وقتاً فوقتاً تمام افغان لیڈرز کو پاکستان بلایا گیا ہے۔ اب جب یہ صورتحال ہے تو پاکستان کے وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر وہاں پہ سول وار شروع ہوتی ہے، خانہ جنگی شروع ہوتی ہے، جس کے آثار بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں، پاکستان اپنے بارڈرز کو سیل کر دے گا افغانستان کے ساتھ، اور پاکستان ایسا کرنے میں حق بجانب اس لیے ہے کیونکہ مسلسل افغان حکومت کی جانب سے پاکستان کے اوپر لفظی گولہ باری کی جا رہی ہے، اور اس کے تھمنے کے آثار نہیں ہیں۔ کبھی صدر اشرف غنی شروع ہو جاتے ہیں، کبھی حمداللہ محب شروع ہو جاتے ہیں، کبھی امراللہ صالح شروع ہو جاتے ہیں، تو کبھی حنیف اتمر شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں پر جتنے باقی لیڈرز ہیں، حامد کارزئی ہیں، عبداللہ ہیں، استاد محقق ہیں، کریم خلیلی ہیں، اور اس کے علاوہ برہان الدین ربانی کے بیٹے ہیں صلاح الدین ربانی، اگر ان کی بات کی جائے گلبدین حکمتیار ہیں۔ اسی طرح بہت سے پارلیمنٹیرینز سے جن سے ہماری ملاقاتیں ہوئی وہ اس حق میں نہیں ہے کہ افغانستان کو ایک اور جنگ میں دھکیلا جائے، لیکن پاکستان کی تمام ایفرٹس کے اوپر پانی ضرور پھیرا جا رہا ہے، اور یہ آج کا اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تنگ آ کر وزیر اعظم نے پھر یہی بات کی کہ ہم اپنے بارڈر کو سیل کر دیں گے، ہم مزید افغان ریفیوجیز کو نہیں سنبھال سکتے کیونکہ آلریڈی ہم 30 لاکھ سے زائد افغان ریفیوجیز کو سنبھال رہے ہیں، بلکہ جن کو جب یہ بارڈر فینسنگ نہیں تھی، جن لوگوں کو ریپیٹریشن کے نام پر واپس بھیجا گیا تھا وہ دوبارہ آ کر پاکستان میں بس گئے ہیں کیونکہ وہ وہاں رہنا نہیں چاہتے۔ اب افغان ریفیوجیز کی واپسی کا بھی تقریباً فیصلہ کر لیا گیا کیونکہ افغان حکومت کی جانب سے بہت غیر سنجیدہ، بہت غلط، نازیبہ الفاظ کا استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ہماری گالیاں دی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب نے بھارتی ایما پر، اس بھارت کی ایما پر جو خود اب طالبان کے پاؤں پکڑنے جا رہا ہے، ان کی ایما پر پاکستان کے خلاف نہ صرف بیان دیے بلکہ کابل میں انہوں نے پوری ایک سوشل میڈیا ٹیم تیار کر رکھی ہے جن کا صرف اتنا کام ہے کہ صبح و شام انہوں نے پشتون تحفظ موومنٹ کو یہ دلاسا دینا ہے کہ ہاں پاکستان والا پشتون بیلٹ جو ہے اس کو توڑ کر آپ ہمارے ساتھ ملائیں اور ہماری طرف کے پشتون، لیکن اس کا بھی اب ود ان افغانستان ایک ان کی ریزسٹنس جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ وہ ریزسٹنس کیا ہے؟ ڈاکٹر لطیف پدرام ناردرن الائنس کی ایک بہت بڑی شخصیت، فارمر پارلیمنٹیرین بھی رہے ہیں، اور احمد شاہ مسعود جو ہیں ان کی پارٹی کے ایک جانا مانا نام بھی ہے، ان کے خاندان سے بھی ان کا تعلق ہے۔ ان کے مطابق اگر پشتون بیلٹ کا تعلق پاکستان کی پشتون بیلٹ سے ہے تو پھر یہاں جو تاجکس، ہزاراز، اہل تشیع یا ازبیکس یا کوئی اور ایتھنیسٹیز رہ رہی ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ پھر ان کو بھی آپ اجازت دیں کہ وہ اپنے اپنے ازبک، تاجر، ترکمان بارڈرز جو ہیں ان کے ساتھ وہ مل جائیں۔ جیسے ترکی جو ہے عبدالرشید دوستم جو کہ وار لارڈ ہیں اور بہت بدنام زمانہ وار لارڈ ہیں، ان کو ترکی کھلم کھلا سپورٹ کر رہا ہے، لیکن بھارت جو ہے وہ صرف پاکستان کے خلاف ایک سازش رچے ہوئے ہے، ایک کیمپین کھول کے رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ دوسری جانب افغان گورنمنٹ جو ہے وہ ترکی کو نہیں کچھ کہتی کہ آپ عبدالرشید دوستم کے ساتھ کیوں مل رہے ہیں یا آپ ان کو ملیشیا کیوں فراہم کر رہے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ ترکی نے عبدالرشید دوستم کو ملیشیا فراہم کرنے کی یقین دہانی کی، ان کو ملٹری سپورٹ دینے کی۔ حالات کافی مشکل جانب جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے ان کا، مگر ابھی کے مطابق صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ افغانستان اگر اپنے irresponsible سٹیٹمنٹ سے باز نہیں آتا تو یہ ضرور جان لیں کہ اس مرتبہ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان کے بارڈر پر باڑ بھی لگ چکی ہے، جس کا فیصلہ جنرل مشرف نے لیا تھا اور بہت تھک کر لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان افغانستان کے لیے کچھ بھی کر لے۔ ایک مخصوص ٹولہ پوری افغان عوام کو جن کے دل میں پاکستان کے لیے بغض نہیں ہے، ان کے دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں نفرتیں ڈال رہا ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ مخصوص ٹولہ صرف اب عام غریب مزدور طبقہ تاجر کے عوام تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ اب آنے والی نئی نسل کے ذہن میں زہر جو ہے وہ انڈیل رہے، وہ نسل جو 20-30 برسوں سے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں پلے بڑے ہیں، وہ نسل در نسل یہاں رہے ہیں۔ اب جب وہ واپس گئے ہیں یہاں ہماری یونیورسٹیز میں پڑھ لکھ کر، پوری زندگی گزار کر، اور وہ بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں افغانستان کی حکومت میں،
ان کے ذہنوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت۔ دوسری جانب طالبان اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ وہ بھارت کے کسی ڈیلیگیشن سے ملے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے آنے والے 2 ہفتوں میں صورتحال بہت تیزی سے انفولڈ ہو رہی ہے۔ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ فرسٹریشن بھی ہو سکتی ہے اشرف غنی کی، کیونکہ ان کو امریکہ سے وہ ری ایکشن، وہ سپورٹ کی امید جس کی ان کو تھی وہ نہیں ملی، اور دیکھتے ہیں کہ کل تک مزید کیا گول کھیلتے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں۔ آپ کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھیں گے۔ ملک کے لیے دعا بھی کیجیے، کیونکہ پاکستان اس مرتبہ وہ پاکستان نہیں بنے گا۔ پاکستان افغانستان میں جا کر مدد ضرور کر سکتا ہے ان کی، مگر اب پاکستان نہ صرف اپنا بارڈر سیل کرنے کا تہیہ کر بیٹھا ہے، بلکہ ان کے اگر یہ سٹیٹمنٹس نہیں ختم ہوتے تو عین ممکن ہے، ذرائع سے یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ تمام تر 30 لاکھ افغانوں کو یونائٹڈ نیشن سے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے، اور ان کو کہا جائے گا کہ یا تو ان کو آپ رکھ لیجئے، کیونکہ ہم تو بہت کوشش کر چکے مگر ہماری کوششوں کا صلہ نہیں ملتا، الٹا گالیاں پڑتی ہیں، تو ان کی بھی واپسی کا بندوبست کیا جائے گا، اور اس مرتبہ پاکستان شاید UN کی بھی نہ سنے۔ لہٰذا آج کی یہ اہم خبر تھی کہ وزیر اعظم عمران خان نے بارڈر سیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے افغانستان کے ساتھ، کہ اگر حالات درست نہیں کیے جاتے افغان حکومت کی جانب سے تو آخری راستہ یہی بچے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ کی امان۔